السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ تو آج ہم انشاءاللہ 29واں سبق پڑھیں گے۔ الزمن، زمن کہتے ہیں زمانے کو، پیریڈ، ٹائم۔ یہ جو میں نے دعائیں پڑھی ہیں شروع میں، یہ اسی لیے میں کبھی کبھار پڑھ دیتا ہوں کہ آپ حضرات انہیں یاد کریں اور سبق شروع کرنے سے پہلے انہیں پڑھیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ آپ کا ذہن کھول دیں گے۔ یہ بابرکت دعائیں ہیں، اس میں سے کچھ قرآن میں آئی ہیں اور کچھ احادیث میں آئی ہیں، کچھ اس میں صورتیں ہیں اور کچھ آیتیں ہیں اور کچھ اس میں دعائیں ہیں۔ تو آپ اس میں سے ایک آدھی پڑھ لیں جتنی آپ کی وسعت ہو، تو انشاءاللہ آپ کا ذہن اللہ پاک کھول دیں گے اور آپ سمجھنے لگ جائیں گے۔ تو 29واں سبق پڑھیں گے، الزمن، زمانہ۔ اس میں انشاءاللہ گنتی پڑھاؤں گا، شاید یہ سبق لمبا بھی ہو سکتا ہے، امید ہے کہ آپ اسے پورا سنیں گے۔ السنۃ 12 شہرا، سال، سنہ کہتے ہیں سال کو، السنۃ سال، 12 کہتے ہیں 12 کو، سال 12 ہے، شہرن مہینے کے اعتبار سے۔ دیکھیے جو تمیز ہوتی ہے، میں نے آپ کو علم نحو میں بتایا تھا کہ تمیز جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے، اس پہ نصب آتا ہے، زبر آتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس اعتبار سے یا اس طور پر۔ تنوین کا اس کا تمیز کا ترجمہ ہوتا ہے تمییز، اس کا ترجمہ ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ تمیز ہے، یعنی السنۃ 12، سال 12 ہے۔ تو سال 12 ہے، کیا مطلب ہوا؟ یعنی مہینے کے اعتبار سے سال 12 ہے، یعنی سال 12 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ تمیز ہے، اس نے اس جملے کے ابہام کو دور کیا ہے، اس جملے کی پوشیدگی کو دور کیا ہے۔ السنۃ سال، 12 مانے 12، 12 ہے، شہرن مہینے کے اعتبار سے، یعنی سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی سال 12 مہینے ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ الشہر 30 یوما او 4 اسابیع، اسبوع ہفتے کو کہتے ہیں ہفتہ، ویک، اس کی جمع اسابیع، اسابیع آتی ہے، اسابیع غیر منصرف ہے، جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، جو دو سبب کے قائم مقام ہوتی ہے، اسابیع۔ الشہر 30 یوما، مہینہ 30 ہے دن کے اعتبار سے، یعنی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو تمیز کیسے ترجمہ کر لیتے ہیں؟ تو مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، یا او مانے یا اور، یا پھر 4 اسابیع، یا پھر 4 ہفتوں کا ہوتا ہے۔ ایک مہینے میں 4 ہفتے ہوتے ہیں، کم سے کم 4 ہفتوں کا ہوتا ہے۔ الاسبوع 7 ایام، ایک ہفتہ یا پھر ہفتہ کہیے، ہفتہ 4 یعنی 7 ہے، 7 ایام، الاسبوع 7 ایام، ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، ہفتہ دنوں کا 7 ہے یا دنوں میں سے 7 ہوتا ہے، ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے۔ یہ جو 7 ایام ہے نا، اس کے اندر من پوشیدہ ہے۔ یہ علم نحو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اضافت ہوتی ہے نا، اس کے اندر کبھی من محذوف ہوتا ہے، کبھی لام محذوف ہوتا ہے، کبھی فی محذوف ہوتا ہے۔ اور تمیز جو ہے نا، تمیز اس میں من ہی محذوف ہوتا ہے۔ تمیز من سے بیان کی جاتی ہے کبھی کبھار، اور کبھی کبھار نصب کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، تو اسی کو کبھی اضافت کے ساتھ بھی بیان کر دیتے ہیں لفظوں کو کم کرنے کے لیے۔ تو 7 ایام اصل میں کیا ہے؟ 7 من ایام،
یعنی دنوں میں سے 7 ہیں. ہفتہ کیا ہے؟ دنوں میں سے 7 ہے، یعنی 7 دن کا ہے. ہفتہ 7 دن کا ہے. الیوم 24 ساعتاً. یوم مانے دن. الیوم ویسے آج کو کہتے ہیں، یہاں پہ الف لام لگایا ہے مبتدا بنانے کے لیے. دن 4 اور 20 ہے. 4 اور 20 یعنی 24 ہے. ساعتاً گھنٹے کے اعتبار سے. گھنٹہ کہتے ہیں ساعتن کو. ساعتن یہاں پہ نصب آ رہا ہے اس پہ، ساعتن ہے، سوری یہ ساعتن گھنٹے کے اعتبار سے. کیا ترجمہ ہوگا؟ دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. 40 4 و اور 20 20 ایسے ہی جوڑتے ہیں عربی میں واو لگا کے. 4 اور 20 یعنی 24. دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. الساعۃ 60 دقیقتاً. گھنٹہ 60 ہے منٹ کے اعتبار سے، یعنی گھنٹہ 60 منٹ کا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کیوں ترجمہ ہو رہا ہے؟ ہم اپنے یہاں اردو محاورے میں ایسے ہی بولتے ہیں. ہم ایسے نہیں کہتے کہ گھنٹہ 60 منٹ ہے. ہو جائے گا لیکن ہم بولتے نہیں ہیں. تو آپ یہاں پہ گھبرائیں نہ کہ یہاں تو کوئی فعل مضارع نہیں ہے. تو محاوروں کو بھی آپ ترجیح دیں. محاورے بھی ہوتے ہیں ہر زبان کے. الدقیقۃ 60 ثانیۃً. منٹ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے. ثانیۃً یہ ثانیۃً ہے، ہاں نصب ہے، نصب آتا ہے تمیز پر. ثانیہ کہتے ہیں سیکنڈ کو. منٹ 60 سیکنڈ کا ہوتا ہے. ایام الاسبوع. اسبوع کی ہی جمع اسابیع آتی ہے. ہفتے کے دن. ہفتے کے دن یعنی کئی سارے جو ہوتے ہیں. ایام یومن کی جمع ہے. ہفتے کے دن. ہفتے کے کتنے دن ہوتے ہیں ان سب کے نام بتا رہے ہیں. الجمعۃ جمعہ. یوم السبت سنیچر کہتے ہیں، سیٹرڈے کو کہتے ہیں. یوم الاحد سنڈے اتوار. یوم الثلاثاء یہ کہتے ہیں منڈے کو. ہاں نہیں یوم الاثنین انہوں نے چھوڑ دیا یہاں پہ. ہاں یوم الاثنین بھی آئے گا، وہ چھوڑ دیا. 1 2 3 4 5 6 ہی ہوئے. یہ یوم الاثنین منڈے کو کہتے ہیں. یوم الاثنین منڈے کو کہتے ہیں منڈے. یوم الثلاثاء یہ کہتے ہیں ویڈنسڈے ٹیوزڈے کو، ٹیوزڈے کو کہتے ہیں یوم الثلاثاء. کیونکہ اتوار سے شروع ہوتا ہے اس لیے اس کو یوم الاحد کہتے ہیں. اتوار سے دن شروع ہوتے ہیں تو اس لیے یوم الاحد. پھر منڈے کو یوم الاثنین. پھر بدھ کو ٹیوزڈے کو یوم الثلاثاء. پھر ویڈنسڈے یوم الاربعاء. یوم الاربعاء ویڈنسڈے. یوم الخمیس یہ تھرسڈے ہے یعنی جمعرات. یہ جمعرات ہے، یہ بدھ ہے، یہ منگل ہے. پھر ایک یوم الاثنین یہ لکھنا بھول گئے، وہ منڈے ہے. یہ یوم الاحد یعنی سنڈے. یوم السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو. اسماء الشہور العربیتی. اسماء الشہور العربیتی. شہور شہرن کی جمع ہے، جو اوپر شہرن آیا ہے اس کی جمع شہور ہے، اور اس کی صفت آگے آ رہی ہے العربیہ. العربیہ اس کی صفت ہے جو کہ واحد مؤنث ہے، کیونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے. تو عربی مہینوں کے نام. عربی مہینوں کے نام. محرم محرم. صفر صفر. ربیع الاول. یہ سب خبر بننے ہیں. یہ سب خبر. ایام الاسبوع میں بھی یہی ہے، یہ سب خبر بننے ہیں. تو کیا ہے؟ محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاولی یا جمادی الاولی، جمادی الاخری ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، ذوالحجتی. تو یہ 12 ہو گئے ٹوٹل، 12 ہیں یہ. فی السنۃ اربعۃ فصول. فی السنۃ اربعۃ فصول. سال میں 4 موسم ہیں. فصول یا فصل کی جمع ہے. فصل مانے کلاس بھی ہوتا ہے، فصل مانے موسم بھی ہوتا ہے، اور فصل کے اور بھی معنی آتے ہیں.
فصل موسم کو بھی کہتے ہیں. سال میں 4 موسم ہیں، موسم ہوتے ہیں. الشتاء سردی، الربیع موسم بہار، الصیف گرمی، الخریف پتجھڑ. اسی سے خروف بنا ہے، بھیڑ کو کہتے ہیں. اس میں العدد والمعدود پڑھا ہے ہم نے، عدد اور معدود. اسئلۃ سوالات. کم شہرن السنۃ. کم بھی جو ہے اس کے بعد جو نصب آتا ہے جس اسم پہ وہ اس کی تمیز ہوتی ہے. کم اپنی تمیز کو نصب بھی دیتا ہے اور جر بھی دیتا ہے. تو کم شہرن، السنۃ سال، یہاں سے ترجمہ کریں گے. السنۃ سال، مہینے کے اعتبار سے کتنا ہے، یعنی سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں. سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے، یوں کریں گے. ہاں، سال کتنے مہینے کا ہوتا ہے. تو السنۃ 12 شہرن. کم یومن الشہر، مہینہ دن کے اعتبار سے کتنا ہے، یعنی مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے. الشہر 30 یومن. کم یومن الاسبوع، یہ تو آپ ترجمہ کر ہی لیں گے، اب اوپر آپ پڑھ چکے ہیں. جہاں کوئی نئی چیز آئے گی تو میں انشاءاللہ کر دوں گا. ہفتہ کتنے دن کا ہوتا ہے، چلیے کر دیتا ہوں. تو الاسبوع 7 ایام. کتنے دن کا ہوتا ہے ہفتہ؟ 7 دن کا. کم ساعت الیومی، الساعت کم ساعت الیومی، الیوم 24 ساعتا. کم دقیقتاً الساعت، کم دقیقتاً الساعت، الساعت الساعت 60، الساعت 60 ثانیتاً. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. کم ثانیتاً الدقیقۃ، 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں. الدقیقۃ 60 منٹ آئے گا یہاں پہ، سوری. ہاں، گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں. تو الساعت 60 دقیقتاً یہ آئے گا اصل میں. ہاں، یوں آئے گا. کم ثانیتاً الدقیقۃ، الدقیقۃ 60 ثانیتاً. کم فصلاً فی السنۃ، فی السنۃ 4 فصول. ما ہی اسماء الاسبوع، اسماء الاسبوع الجمعۃ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس. ما ہی اسماء الشہور العربیۃ، وہ آپ کو بتانے. پھر تمرین نمبر 1. واحد، ایک کو کہتے ہیں. رقم واحد یعنی ایک رقم. دقیقۃ واحدۃ، 1 منٹ. اس کی صفت بنا دیں گے 1 منٹ. اثنان، 2 کو کہتے ہیں. رقمان اثنان، 2 رقم، 2 رقم. دقیقتان اثنتان، اسے دقیقتین کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں. دقیقتین تثنیہ کے صیغے سے استعمال کر لیں گے. ثلاثۃ، 3. ثلاثۃ ارقام، 3 رقمیں. یہ بتانا استعمال ایسے ہوگا. یہ ثلاثۃ ارقام، ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو میں. 3. ثلاث دقائق یعنی 3 منٹ. ثلاث ثوان، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ثوان 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو دیکھیے ثوان جو ہے یہ بھی سیکنڈ کو کہتے ہیں. ثانیہ اور ثوان دونوں سیکنڈ کو کہتے ہیں. تو ثوان یعنی 4 ثوان یعنی 4 سیکنڈ. نہیں، یہاں تھا 3 سیکنڈ. اربعۃ 4 کو کہتے ہیں. اربعۃ ارقام 4 رقم، 4 رقم. اربعۃ دقائق 4 منٹ. اربعۃ ثوان 4 سیکنڈ. خمسۃ 5. خمسۃ ارقام 5
रकम, खम्सु दक़ाइक़ा 5 मिनट, खम्सु सवानिन 5 सेकंड, सित्ततुन 6, सित्ततु अरक़ामिन 6 रकम, सित्तु दक़ाइक़ा 6 मिनट, 6 मिनट में से, ये मिन दक़ाइक़ा है, मिन दक़ाइक़ा, मिन हज़फ हो गया, इजाफ़त हो गई है। सित्तु सवानिन 6 सेकंड। ऐसे ही 7 है, सबआतुन 7 को कहते हैं, समानियतुन 8 को कहते हैं, तिसआतुन 9 को कहते हैं, आशरातुन 10 को कहते हैं, अहद आशरा 11 को कहते हैं, इसना आशरा 12 को कहते हैं। ये बता रहे हैं कि वाहिद जो है एक को कहते हैं। तो वाहिद जब इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद सिफत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, यानी तनवीन से एक का तर्जमा होता है। ये बताना इनका मकसद है, तनवीन से एक का तर्जमा होता है। वाहिद ला भी सकते हैं, नहीं भी ला सकते। तो इसके माना होंगे एक, जब हम जुमले में से इस्तेमाल करेंगे, यानी एक रकम, एक किताब कहनी तो क्या कहेंगे, किताबुन वाहिदुन, या सिर्फ किताबुन, तो एक के माना अदा हो जाएंगे। 1 मिनट कहना हो तो दक़ीक़तुन वाहिदतुन, फिर इसे मुअन्नस बनाएंगे उस वक्त। ये बता रहे हैं ये। तो जो वाहिद होता है और तस्निया होता है, यानी वाहिद और इस्नान, इसमें और तमीज़ में मुताबकत होती है। ये जो तमीज़ होती है ना, ये जो, इसे कहते हैं अदद, इसे कहते हैं मादूद, इसे कहते हैं अदद। अदद यानी तादाद, मादूद जिसकी तादाद बताई जा रही है। जैसे मैं कहूँ 12 आदमी, तो अदद क्या है 12, यानी तादाद कितनी है 12, और किसका अदद बताया जा रहा है, आदमियों का, तो वो क्या है, मादूद है, जिसका अदद बताया जाए। तो 1 और 2 ये मुताबिक होते हैं अपने मादूद के, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो होते हैं वो मुखालिफ होते हैं 9 तक, 3 से 9 तक, आगे तक कितनी भी गिनती आ जाएगी, 3 से 9 तक, या इसको भी ले सकते हैं, अभी इसको भी ले सकते हैं। ये भी जो है खिलाफ होते हैं, यानी अपने मादूद के ख़िलाफ़ होते हैं। जो इनका मादूद होता है उसके ख़िलाफ़ होते हैं। यानी अगर मादूद इनका मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर आएंगे, और अगर मादूद मुज़क्कर है तो ये मुअन्नस आएंगे, ये अदद। ये होता है इसके अंदर। बस इसे थोड़ा सा आपको समझना है, इंशाल्लाह आप बहुत कुछ समझ जाएंगे काउंटिंग में। तो इसको सिफ़त के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सिफ़त नहीं भी लाते, तनवीन से एक का तर्जुमा हो जाता है। दक़ीक़तुन मुअन्नस लाएंगे तो वाहिदतुन कहेंगे। इस्नानी माने 2, रक़मानी इस्नानी, अलिफ नून से भी ला सकते हैं, तस्निया बना देंगे तो इससे 2 के माना अदा हो जाएंगे। या फिर आगे इसको वाज़े करने के लिए कि इसमें हम यही माना मुराद लेना चाह रहे हैं, यानी गिनती वाले, तो इस्नानी ला सकते हैं, नहीं लाएंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। रक़मानी से 2 के माना अदा हो जाएंगे, यानी 2 रकम कहना हो, 2 किताबें तो किताबानी, किताबुन किताबानी, या फिर किताबैनी। दक़ीक़तानी इस्नतानी, अगर मुअन्नस लाएंगे तो इस्नतानी कहेंगे, मुज़क्कर लाएंगे तो इस्नानी कहेंगे। दक़ीक़तैनी ये ऐसे भी कह सकते हैं, इस्नतानी ना लाए बगैर, यानी दक़ीक़तानी पे भी इक्तिफ़ा कर सकते हैं और दक़ीक़तैनी भी कह सकते हैं। जब वो मौके के हिसाब से अगर ये मफ़ूल बन रहा है या इस पे नसब आ रहा है तो उस वक्त दक़ीक़तैनी हो जाएगा। फिर अब 3 से चलिए, 3 से सलासतुन या फिर सलासुन, दोनों चलते हैं। सलासतुन भी कह सकते हैं, सलासुन भी कह सकते हैं। सलासतुन जब कहेंगे जब इसका जो मादूद है, इसका जो मादूद है वो मुज़क्कर होगा, और मुज़क्कर और मुअन्नस का एतबार होता है वाहिद के एतबार से। यानी अरकामुन देखिए जमा है, यहाँ पे अरकामुन क्या है, जमा है, तो इसका वाहिद क्या है, रक़मुन, ये मुज़क्कर है, तो अदद क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। अदद क्या आएगा, मुअन्नस आएगा। ये गिनती है, और ये गिनती जिसकी बताई जा रही है ये वो है, ये इसम है, इसे मादूद कहते हैं, ये गिनती है, इसे अदद कहते हैं। तो गिनती खिलाफ आएगी तज़कीर और तानीस में, यानी मुज़क्कर मुअन्नस होने में खिलाफ आएगी अपने मादूद के। अगर मादूद का वाहिद मुज़क्कर है, चाहे उसकी जमा मुअन्नस आ रही हो, ठीक है, तो वो ये क्या होगा, मुअन्नस होगा, इसके ख़िलाफ़ होगा। और जो मादूद होता है हमेशा जमा आएगा और मुज़ाफ़ इले बनेगा। अदद मुज़ाफ़ बनेगा और मादूद क्या बनेगा, मुज़ाफ़ इले। ये बात चल रही है अभी 3 से 9 तक,
یعنی اکائی کی بات چل رہی ہے، 3 سے 9 تک۔ 10 کو بھی شمار کر سکتے ہیں ابھی، کیونکہ 10 میں تھوڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ آگے آ جائے گی۔ تو 3 سے 9 تک یا 3 سے 10 تک کی جو گنتی ہے اکائی میں، اس میں جو یہ معدود آتا ہے وہ جمع آتا ہے، جمع اور مضاف الیہ بنتا ہے۔ تو دیکھیں معدود مضاف الیہ بننا ہے، جو کہ کیا ہے؟ ارقامن، رقمن کی جمع ہے۔ کس کی تعداد بتائی جا رہی ہے؟ رقمن کی۔ مجھے کہنا ہو 3 کتابیں تو کہوں گا ثلاثۃ کتبن، کتاب کی جمع کیا آتی ہے؟ کتب آتی ہے۔ اور ثلاثۃ کیوں لائے؟ اس لیے کہ کتب کیا ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ کتابن، یہ مذکر ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ مذکر ہے، اس لیے ہم نے کہا ثلاثۃ۔ کیا کہا ہم نے؟ ثلاثۃ۔ اور اگر کچھ اور ہم لے لیں جیسے دقائق، تو میں اگر مجھے اب اس کو آگے بھی بتا رہے ہیں، دیکھیے مؤنث کے ساتھ دقائق کی واحد کیا آتا ہے؟ دقیقتن آتا ہے، تو یہ مؤنث ہے واحد اس کا، تو اس لیے ہم عدد کیا لائے؟ مذکر لے کر آئے۔ ثلاث دقائق کہا ہے ہم نے، دقائق، ہم نے دقائقن نہیں کہا، اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ اور صلاتو پہ گولتا اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اس کا واحد کیا آتا ہے؟ مضاف الیہ کا مؤنث آتا ہے، تو اس کے خلاف آئے گا عدد، تو یہ مذکر آیا ہے۔ ایسے ہی ثلاث سوانن، یہ سوانن، اب مجھے سمجھ میں آیا، سوانن جو ہے یہ ثانیتن کی جمع ہے، ثانیتن جمع سوانن، ثانیتن کی جمع سوانن آئے گی، سوانن۔ اصل میں سوانیون تھا، یا ہے اس میں آخر میں، وہ گر گئی ہے، تعلیل ہو گئی ہے، اس میں تعلیل ہو گئی ہے، تو ثلاث سوانن۔ تو سوانن ثانیتن کی جمع ہے، اور ثانیتن سیکنڈ کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کے واحد کا اعتبار ہوگا، تو اس کا واحد ثانیتن مؤنث ہے، اس لیے عدد کیا ہے؟ آیا ہے، مذکر آیا ہے۔ تو 3 سے 10 تک جو عدد ہوگا اپنے معدود کے خلاف ہوگا۔ عدد گنتی کو کہتے ہیں، اور جس کی گنتی بتائی جا رہی ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ 4 میں بھی یہی ہے، دیکھیے اربعۃ 4، اربعۃ ارقامن، 4 رقم، کہنا ہو اربعۃ کتابن، 4 اربعۃ کتبن، 4 کتابیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، 4 آدمی، اربعۃ رجالن، رجل کی جمع رجال آتی ہے، تو اربعۃ رجالن، 4 آدمی۔ تو دیکھیے اربعۃ لائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ رجالن رجل کی جمع ہے، اور رجل مذکر ہے، اس کے واحد کا اعتبار ہوگا، تو رجل مذکر ہے، اس لیے اربعۃ لے کے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ مضاف الیہ میں جمع استعمال ہوگی۔ 2 چیزیں دھیان رکھنی ہے، اس کے واحد پہ نظر رہنی چاہیے، اور اس کو جمع استعمال کریں گے، واحد پہ نظر رہنی چاہیے، جمع استعمال کریں گے۔ تیسری چیز، 3 سے 9 کے بیچ میں، 3 سے 9 کے بیچ میں جو بھی آئے گا عدد، وہ اپنے معدود کے خلاف ہوگا، اور 1 اور 2 مطابق ہوں گے، اور 1 اور 2 جو ہے ہر گنتی میں مطابق ہوں گے، یعنی 11 12 میں بھی آتا ہے 1 اور 2، وہ بھی مطابق ہوگا، 21 22 میں بھی، 31 32 میں بھی، 41 42 میں بھی، 51 52 61 62 71 72 81 82 91 92 اور آگے تک ایسے ہی چلتا رہے گا، اور یہ 3 سے 9 تک یہ مخالف رہیں گی آگے تک۔ اچھا، تو اربعۃ ارقامن، یہ رقمن کی جمع ہے، رقمن مذکر ہے، اس لیے یہ مؤنث آیا، اور یہ جمع استعمال ہوگی۔ اربع دقائق، دیکھیں یہاں مذکر آ گیا، اس لیے کہ دقائق کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے اربع لے کے آئے۔ یہاں چاہے مذکر ہو جمع میں، لیکن مؤنث کو دیکھیں گے، مؤنث اور مذکر کا اعتبار ہوگا واحد کے صیغے سے، تو واحد کا صیغہ مؤنث ہے، اس لیے ہم عدد کو خلاف لے کے آئے۔ اربعۃ سوانن، دیکھیے اربع خلاف آیا ہے، سوانن بھی مذکر ہے دیکھنے میں، اور اربع بھی مذکر ہے، لیکن اس کا واحد کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس میں گولتا ہے جو مؤنث کی علامت ہے، اس لیے اربع میں مؤنث کی علامت نہیں آئی ہے۔ اربع سوانن، 4 سیکنڈ۔ خمسۃ 5 کو کہتے ہیں، خمسۃ ارقامن، یہ وہی کیس ہے، سب میں وہی ہے آخر تک، بس آپ کو آپ نے سمجھ لیا، آخر تک یہی کیس ہے سب میں، تو ایسے ہی استعمال ہوگا۔ مجھے کہنا ہو 4 کتابیں، تو اربعۃ کتبن، 4 آدمی، اربعۃ رجالن، 4 لڑکیاں،
अरबाउ बनातिन, क्योंकि बिनतुन ये मुअन्नस है, इसमें चाहे गोलता नहीं हो लेकिन ये लफ्ज़ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए क्या कहेंगे अरबाउ बनातिन। मुझे कहना हो 4 मुसलमान औरतें, तो अरबाउ मुस्लिमातिन, या फिर अरबाउ निसाइन, क्योंकि इसका वाहिद आता है इमरातुन, तो अरबाउ अरबातु नहीं कहेंगे, अरबाउ कहेंगे 4 औरतें। मुझे कहना हो 5 लड़के, तो अरबातु औलादिन, क्यों इसका वाहिद आता है वलदुन जो कि मुज़क्कर है, तो अरबातु मुअन्नस लेके आए। ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अशरतु अरकामिन, अशरतु अरकामिन और अशरु दक़ाइक़ा और अशरु सवानिन। तो अशर का लफ्ज़ भी जो है ये मुखालिफ आएगा, अशर का लफ्ज़ भी मुखालिफ आएगा जब ये अकेला होगा, तो ये मुखालिफ आएगा, वरना मुताबिक आता है ये। इसको इंशाल्लाह बताऊंगा और तफसील, अशरा की तफसील बताऊंगा इंशाल्लाह। और अहदा अशरा 11 को कहते हैं, अहदा अशरा 11 को कहते हैं, इस्ना अशरा 12 को कहते हैं, अहदा अशरा रकमन 11 से लेके 99 इसे कहते हैं दहाई। 1 से लेके 9 तक इकाई होती है 11, और 10 से लेके 10 से लेके 99 तक दहाई होती है। तो 11 से लेके 99 तक, 10 की नहीं, 11 से 99 तक जो तमीज़ आती है, यानी तमीज़ को ही यहाँ पे मादूद कहेंगे, तमीज़ को ही क्या कहेंगे, मादूद कहेंगे। जिसकी गिनती बताई जा रही है वो वाहिद आती है और उस पर नसब आता है, ज़बर आता है। जैसे रकमन, जैसे रकमन है, रकमन वाहिद है और इस पर नसब आ रहा है। ये अदद है यानी 11, और किसका अदद बताया जा रहा है, रकम का अदद बताया जा रहा है, जो कि क्या है, वाहिद है और वो मंसूब है, उस पर नसब है। तो अहदा अशरा 11, रकमन रकम के एतबार से, यानी 11 रकम। इहदा ये अहद उनकी मुअन्नस क्या आती है, इहदा आती है, इहदा अशराता दक़ीक़तन। मैंने बताया था, देखिए ये अहदा है तो अशरा भी इसके मुताबिक होगा, लेकिन अगर इहदा है तो अशराता आएगा, ये इसके मुताबिक होगा, क्योंकि 1 और 2 इसमें जो है अदद मादूद दोनों मुताबिक होते हैं, तो इसलिए इहदा के साथ अशराता भी मुताबिक आया है, और उसके बाद तमीज़ भी मुताबिक आएगी, इसके तमीज़ भी क्या आएगी, मुताबिक आएगी। ये अशरा आदत का ही हिस्सा है, अशरा क्या है, आदत का, यानी गिनती का ही हिस्सा है ये, तो इसलिए ये क्या है, मुअन्नस है। अगर इसे इहदा करेंगे तो ये अशराता हो जाएगा, इसे अहदा कहेंगे तो ये अशरा हो जाएगा, और इसकी तमीज़ यानी मादूद वो तो आना ही है, यानी इसके मुताबिक 1 और 2 में मुताबिक होगा, उसके अलावा 3 से 10 के बीच में खिलाफ होगा। अच्छा, इहदा अशराता दक़ीक़तन 11 मिनट, 11 मिनट के एतबार से। तो देखिए दक़ीक़तन वाहिद है और इस पर नसब आ रहा है, तो तमीज़ मंसूब होगी 11 से लेके 99 तक। इस्ना अशरा रकमन, देखिए मंसूब है 12 रकम। इस्नता ये मुअन्नस है इस्ना की मुअन्नस इस्नता अशराता दक़ीक़तन। देखिए इसको आपको याद करना है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसमें, आपको इसे याद करना और जो मैंने कवायद बताए हैं उसे समझना है, याद करना है। यहीं इक्तिफ़ा करते हैं, कल इंशाल्लाह साआ पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।